بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑوں اور ہریالی سے گھرا ہوا تھا، ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کا پیشہ بکریاں چرانا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی کھیت تھا، نہ ہی کوئی بڑا مکان۔ اس کی دنیا بس کچھ بکریوں اور 2 گدھوں تک ہی سیمت تھی۔ ہر صبح وہ بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی اور نکل پڑتا، جہاں گھاس کے میدان ہوتے، اور شام تک انہیں چرا کر واپس لوٹتا۔ یوسف کی ایک خاص عادت تھی۔ جب وہ بکریوں کو چراتا تو اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا۔ کبھی وہ تسبیح پڑھتا، کبھی قرآن کی آیتیں دہراتا۔ دنیا کے لالچ سے اس کا دل بالکل خالی تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، جوتے گھس چکے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی روحانی روشنی تھی جو اس کے ایمان کی گواہی دیتی تھی۔ یوسف بچپن سے ہی اناتھ تھا۔ اس کے ماں باپ دونوں کی موت ہو چکی تھی۔ کچھ سمے تک گاؤں والوں نے اس کی مدد کی، مگر دھیرے دھیرے سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ یوسف کو اپنی روزی روٹی خود ہی کمانی پڑی۔ اس نے سوچا، اگر میں بکریاں پالوں اور ان کا دودھ بیچوں تو اسی سے گزارا کر سکتا ہوں۔ اس کی زندگی بہت سادی تھی، مگر اس کا دل بے حد پاک اور اللہ پر بھروسے سے بھرا ہوا تھا۔ کئی بار اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ صبر کرتا اور رات کو اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر کہتا، اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رزق دینے والا ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے اس دنیا کی تنگی کی پرواہ نہیں، مجھے بس تیری محبت چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اور زمین گیلی ہو جاتی۔ ایک دن یوسف اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا کہ ایک مسافر اس کے پاس آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ یوسف نے فوراً اپنی مشک یعنی پانی کا مٹکا سے پانی نکال کر اسے دیا، پھر اپنے پاس جو تھوڑی سی سوکھی روٹی تھی وہ بھی اس کے سامنے رکھ دی۔ مسافر رو پڑا اور بولا، بھائی تو کون ہے؟ تیری حالت مجھ جیسی ہی ہے، لیکن پھر بھی تو اپنا کھانا مجھے دے رہا ہے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، میں ایک چرواہا ہوں، روٹی میری ضرورت ہے، لیکن تجھے کھلا کر مجھے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ جب میں اللہ کے لیے دیتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اور بہتر دے گا۔ مسافر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، یاد رکھنا، ایک دن تیری یہی چھوٹی سی قربانی اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ہوگی کہ تو لوگوں کی آنکھوں کا ستارہ بن جائے گا۔ اللہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ کہہ کر مسافر چلا گیا۔ یوسف سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی شانتی اتر آئی۔ ایک رات یوسف کی ساری بکریاں اچانک بیمار پڑ گئی۔ اس نے خوب کوشش کی، پانی پلایا، دوا بنائی، لیکن آدھی سے زیادہ بکریاں مر گئی۔ یوسف رات بھر سجدے میں روتا رہا اور کہتا رہا، اے اللہ، یہ بکریاں میری روزی تھی، لیکن اصل مالک تو ہے۔ اگر تو چاہے تو انہیں لے سکتا ہے، میں صرف تیرا ہوں، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ واقعی اس کی آدھی بکریاں نہیں رہی۔ گاؤں والے اس کے پاس آئے اور بولے، یوسف، اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو کیسے جیے گا؟ یوسف نے شانتی سے جواب دیا، یہ سب اللہ کی امانت تھی، اس نے جب چاہا دے دیا اور جب چاہا لے لیا، میرا کام صرف شکر ادا کرنا ہے۔ گاؤں والے اس کے صبر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ پاگل ہے، تنگحالی میں بھی مسکراتا رہتا ہے، لیکن یہ سچ تھا کہ یوسف کے دل میں وہ سکون تھا جو صرف اللہ کے بندوں کو ملتا ہے۔ یوسف کے دل میں ہمیشہ سے علم کی پیاس تھی۔ جب وہ جنگل میں بکریاں چراتا تو قرآن کی آیتیں یاد کرتا۔ گاؤں میں ایک بزرگ عالم رہتے تھے جن کا نام تھا شیخ عبد الرحیم۔ یوسف اکثر ان کے پاس جاتا اور ان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتا۔ شیخ اس کی لگن دیکھ کر کہتے، یوسف تو صرف ایک چرواہا نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہے جس کے دل میں اس کا ذکر بستا ہے۔ لوگ تجھے غریب سمجھتے ہیں، لیکن آخرت میں تیرا مقام بہت اونچا ہوگا۔ یہ باتیں یوسف کے دل کو اور روشن کر دی تھی۔ کچھ سال بعد گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، بارش بند ہو گیا، کھیت سوکھ گئے اور لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے۔ گاؤں والوں نے کہا، اب کیا ہوگا؟ ہماری فصلیں برباد ہو گئی۔ کسی نے سجھاؤ دیا، چلو شیخ عبد الرحیم سے کہیں کہ وہ اللہ سے بارش کی دعا کرے، لیکن شیخ نے مسکرا کر کہا، نہیں، اب یہ کام یوسف کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ گاؤں والے ہنس پڑے، ارے وہ غریب چرواہا، اس کی دعا سے کیا ہوگا؟ پھر بھی شیخ کے کہنے پر سب یوسف کے پاس گئے۔ یوسف نے رات بھر تہجد میں سجدے کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ان لوگوں کے گناہ معاف کر دے، اپنی رحمت سے انہیں پانی عطا فرما۔ صبح ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔
کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور ندیاں بھر گئی۔ اب گاؤں والے سمجھ گئے کہ یوسف سچ مچ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ اب لوگ یوسف کی عزت کرنے لگے، مگر اس کے دل میں گھمنڈ کا ایک قطرہ بھی نہ آیا۔ وہ ہمیشہ کہتا میں کچھ نہیں ہوں، سب اللہ کا فضل ہے، میں تو بس ایک چرواہا ہوں۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو بار بار آزماتا ہے۔ گاؤں کا سردار اس سے بولا، یوسف تو اب یہاں کا عزت دار آدمی بن گیا ہے، چل میرے ساتھ شہر چل، وہاں بھی تو مشہور ہو جائے گا۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، مجھے دنیا کی شہرت نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ برسوں بیتتے گئے، یوسف کی عمر بڑھتی رہی، مگر اس کا دل ویسا ہی معصوم اور صاف رہا۔ گاؤں کے لوگ اسے اب صرف ایک چرواہا نہیں بلکہ ایک نیک انسان ماننے لگے۔ اس کی زندگی کا ہر پل لوگوں کے لیے مثال تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی کسی غریب، بھوکے یا مسافر کو دیکھتا تو اسے مدد کرتا، کبھی روٹی دیتا، کبھی پانی، اور کبھی اپنے کپڑے تک اتار کر کسی کو پہنا دیتا۔ گاؤں کے لوگ پوچھتے، یوسف تیرے پاس خود اتنا کم ہے، پھر بھی تو دوسروں کو کیوں دیتا ہے؟ یوسف جواب دیتا، دنیا کا مال ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آج میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اگر میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو وہی میرا اصلی خزانہ ہوگا جو قیامت کے دن میرے کام آئے گا۔ ایک بار گاؤں میں دو پریواروں کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ اتنا بڑھا کہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کی جان لینے پر اتر آئے۔ گاؤں کا سردار بھی اس جھگڑے کو روک نہ سکا۔ آخر کار کچھ لوگ یوسف کے پاس آئے اور بولے، تو اللہ والا ہے، تیری بات شاید لوگ سن لے، تو ہمارے بیچ صلح کرا دے۔ یوسف بہت ڈر گیا۔ اس نے کہا، میں تو ایک غریب چرواہا ہوں، میری کون سنے گا؟ لیکن گاؤں والے ضد پر اڑ گئے۔ یوسف نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دونوں پریوار کے پاس گیا۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور بولا، بھائیوں تم سب ایک ہی گاؤں کے ہو، ایک ہی مٹی سے بنے ہو۔ کل قبر میں جانے کے بعد اللہ پوچھے گا کہ تم نے آپس میں کیوں دشمنی کی؟ کیا دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے اپنی آخرت برباد کر دو گے؟ اس کے آنسو بھرے لہجے اور سچے دل کی باتوں نے سب کو نرم کر دیا۔ دونوں پریوار رونے لگے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر معافی مانگ لی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ایک غریب چرواہا وہ کر گیا جو بڑے بڑے لوگ نہ کر سکے۔ ایک رات کی بات ہے، چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور پورا گاؤں سو رہا تھا۔ یوسف پہاڑ کی ڈھلان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، لوگ مجھے اب عزت دینے لگے ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں میرا دل بدل نہ جائے۔ مجھے ہمیشہ غریب ہی رکھنا تاکہ میرا دل تجھ سے جڑا رہے۔ مجھے اپنی محبت دے اور دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ اس کی یہ دعا اتنی سچائی سے بھری تھی کہ ایسا لگا جیسے پوری فضا اس کے ساتھ رو رہی ہو۔ شیخ عبدالرحیم اب بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے یوسف کو بلایا اور کہا، بیٹا اب میرا وقت قریب ہے، تو میرے بعد لوگوں کو اللہ کا ذکر اور اس کی باتیں سنانا۔ یوسف رو پڑا اور بولا، شیخ میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے کیا معلوم کہ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔ شیخ مسکرائے اور بولے، تجھے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تیرا دل ہی تیری کتاب ہے، تو اللہ پر بھروسہ کر، اس کے بندوں سے محبت کر اور جھوٹ سے بچ، یہی علم ہے۔ کچھ مہینوں بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ ہر مسئلے میں یوسف کے پاس آنے لگے۔ اسی دوران ایک امیر تاجر شہر سے گاؤں میں آیا۔ اس نے یوسف کی عزت دیکھی اور کہا، یوسف تو میرے ساتھ شہر چل، وہاں تو بڑی مسجد میں امام بن سکتا ہے، لوگ تجھے بہت مانیں گے اور تجھے دولت بھی ملے گی۔ یوسف نے گہری سانس لی اور کہا، بھائی مجھے دولت اور شہرت کی تلاش نہیں، اگر اللہ کو میری عبادت پسند ہے تو وہ یہاں پہاڑوں میں بھی قبول ہوگی، مجھے شہر جا کر مشہور ہونے کی ضرورت نہیں۔ تاجر حیران رہ گیا۔ کچھ ہی سمے بعد گاؤں میں پھر سے سوکھا پڑا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ایک بار پھر یوسف کے پاس آئے۔ یوسف نے پہلے لوگوں کو توبہ کرنے کو کہا۔ سب نے اپنے گناہ یاد کیے اور آنسو بہائے۔ پھر یوسف نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے رحمت کرنے والے اللہ، اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو یہ تیرا فضل ہے، ہم گنہگار ہیں لیکن تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ کالے بادل گھر آئے اور تیز بارش ہونے لگی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ نے یوسف کی دعا کو ایک بار پھر قبول کر لیا ہے۔ ایک دن گاؤں کا سردار بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو گاؤں کی ذمہ داری یوسف کو دینا، کیونکہ وہی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ سردار کے انتقال کے بعد لوگ یوسف کو گاؤں کا مکھیا بنانا چاہتے تھے، لیکن یوسف نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے دنیا کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میں تو وہی غریب چرواہا ہوں، میرا کام صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ گاؤں والے سمجھ گئے تھے کہ اصلی دولت مال و دولت میں نہیں بلکہ صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔
यूसुफ का नाम अब पूरे इलाके में फैल गया था। लोग दूर दूर से आकर उससे मिलते और उसकी बातें सुनते, लेकिन यूसुफ हमेशा यही कहता, लोगों मुझे मत देखो, अल्लाह को देखो, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, असली रहमत उसी की है। कई साल बीतते गए। यूसुफ अब जवान से बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, मगर आंखों में वही चमक थी, वही सुकून, वही रोशनी। अब लोग दूर दराज से आते सिर्फ इतना कहने, यूसुफ हमारे लिए दुआ करो। कभी कोई बीमार बच्चा लाता, कभी कोई दुखी औरत आती, कभी कोई तंगहाली से परेशान इंसान। यूसुफ सबकी बातें सुनता और कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। कामयाबी और शिफा तो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। फिर वो हाथ उठाकर दुआ करता और अल्लाह उसकी दुआ में असर डाल देता। एक दिन अचानक गांव में शहर से कुछ घुड़सवार आए। उनके साथ बादशाह का कासिद था। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या यहाँ यूसुफ नाम का कोई आदमी रहता है? गांव वाले चौंक गए और बोले, हाँ, वही हमारा चरवाहा है। कासिद ने कहा, बादशाह बहुत बीमार हैं। उसने अपने हकीमों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने बताया कि यहाँ एक अल्लाह वाला है जिसकी दुआ कबूल होती है। बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। लोगों ने यूसुफ की तरफ देखा। वो घबरा कर बोला, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं बादशाह का क्या इलाज करूँगा? कासिद ने कहा, तुम्हें सिर्फ उसके लिए दुआ करनी है। यूसुफ को शहर ले जाया गया। वहाँ उसने बड़ा महल देखा जहाँ सोने चांदी की चमक थी। हजारों सिपाही खड़े थे और अमीर लोग इधर उधर घूम रहे थे। यूसुफ के दिल में जरा भी लालच नहीं आया। उसने सोचा, यह सब कुछ भी हो, लेकिन असली इज्जत तो वही है जो अल्लाह देता है। जब वह बादशाह के कमरे में पहुंचा तो देखा कि बादशाह बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। चेहरा पीला था, आंखों में डर था। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, यूसुफ, अगर तू सचमुच अल्लाह का बंदा है तो मेरे लिए दुआ कर दे। मैं तुझसे किसी इनाम की उम्मीद नहीं रखता, बस मेरी बीमारी दूर हो जाए। यूसुफ ने नम्रता से कहा, इनाम की बात मत कीजिए, मैं कुछ नहीं हूँ, अगर शिफा होगी तो सिर्फ अल्लाह देगा। फिर उसने अल्लाह से दुआ की। कुछ देर बादशाह का चेहरा खिल गया और उसका बुखार उतर गया। सभी लोग हैरान रह गए। बादशाह ने कहा, यूसुफ, मैं तुझे अपना सबसे बड़ा सलाहकार बनाना चाहता हूँ। यूसुफ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बादशाह, मुझे दुनिया की कुर्सी नहीं चाहिए, मेरा काम बस अल्लाह की याद में रहना है। मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। जब यूसुफ गांव लौटा तो लोग खुशी से झूम उठे। अब उसका नाम और भी दूर दूर तक फैल चुका था। लेकिन यूसुफ वही साधारण कपड़ों में, वही बकरियों के बीच घूमने वाला इंसान रहा। वो कहता, अगर मैं महल में रहूंगा तो मेरा दिल अल्लाह से दूर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इन पहाड़ियों में रहूंगा तो हर घास का तिनका मुझे अल्लाह की याद दिलाएगा। एक दिन गांव में आग लग गई, बहुत से घर जल गए, लोग चीखने लगे। यूसुफ ने सबको धीरज दिलाया और कहा, यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, सब्र करो और उसकी तरफ लौटो। वो खुद भी मदद में लग गया। अपने छोटे से झोपड़े का सामान निकालकर दूसरों को दे दिया। लोग रोते हुए बोले, यूसुफ, तू तो हमारे लिए रहमत है, अगर तू ना होता तो हम सब टूट जाते। अब यूसुफ बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक रात उसने अपने कुछ करीबियों को बुलाया और कहा, दोस्तों, मेरा वक्त अब करीब है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए रोना मत, बस मुझे इस पहाड़ की ढलान पर दफनाना जहां मैं बकरियों को चराया करता था। और याद रखना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, सब्र करो, शुक्र करो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। उस रात उसने लंबी नमाज पढ़ी, सजदे में गिरकर रोता रहा और सजदे ही में उसकी रूह अल्लाह से जा मिली। गांव वाले बहुत रोए। उन्होंने उसे उसी जगह दफनाया जहां उसने कहा था। धीरे धीरे उसकी कब्र एक जियारत गाह बन गई। लोग दूर दूर से आते और दुआ करते, लेकिन हर कोई यह जानता था कि यूसुफ की असली ताकत उसकी करामत में नहीं, बल्कि उसके सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे में था। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वाकया अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।